اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا وضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم ورتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ حدید جو قرآن مجید کا 57 نمبر کا سورہ ہے اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیات کے نشانات ہیں 13 اور 14۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن منافق مرد اور عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانتے تھے کہ ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لو یا ذرا ہمارا بھی انتظار کر لو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ تو ان سے کہا جائے گا واپس جاؤ، پیچھے ہٹو، کوئی اور نور ڈھونڈو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر تو رحمت ہی رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 14 کا ترجمہ یہ ہے، وہ منافقین مومنوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں رہتے تو تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود گمراہی میں ڈالے رکھا تھا، تم نتیجہ نکلنے کے انتظار میں ٹھہرے رہے یا تم شک و شبے میں پڑے رہے تھے، جھوٹی توقعات، امیدیں اور آس سے تمہیں دھوکہ دیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم اور فیصلہ آ گیا، یعنی تمہاری موت آ گئی۔ غرض آخر کے وقت تک تمہیں اس بڑے دھوکے باز شیطان نے اللہ کے بارے میں دھوکے ہی میں ڈالے رکھا۔ فتنن یعنی امتحان لینا، اس کے اصل معنی سونے کو آگ میں ڈالنے کے ہوتے ہیں تاکہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے، اسی لیے اس لفظ کو فتنہ کہتے ہیں۔ اس کے دوسرے معنی امتحان لینے کے بھی ہیں۔ پھر عربی میں ہر اس چیز کو فتنہ کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی کا امتحان لیا جائے، اسی لیے قرآن نے مال اور اولاد کو فتنہ فرمایا ہے کہ مال اور اولاد کے ذریعے سے مالداروں اور اولاد والوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے، مفردات امام راغب نے لکھا ہے، اور تفسیر کبیر میں بھی یہی لکھا ہے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر مجموع البیان اور تفسیر نمونہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ روز قیامت منافقین مومنین سے کہیں گے اے مومنوں، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ساتھ نہیں رہتے تھے؟ تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تمہارے ساتھ ہماری شادیاں نہیں ہوئی تھیں، پھر آج ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جدائی کیسے ہو گئی؟ تو جواب دیا جائے گا کہ تم سچے مسلمان نہیں تھے، تم کفر و ایمان کے درمیان لٹکے رہے تھے، تم ہماری بات کب مانتے تھے بلکہ ہماری باتوں پر مذاق اڑاتے تھے، تمہاری دلچسپیاں کفر و شرک اور بدعتوں سے وابستہ تھیں، تم انتظار اور موقع کی تلاش میں تھے، اور تم ہمیشہ اس میں شک میں پڑے گئے کہ اسلام سچا دین ہے یا نہیں۔ کبھی تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک ہو جاتا تھا، کبھی قرآن کی صداقت پر شک ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ تم کو موت آ گئی اور تم مرتے دم تک شک ہی میں پڑے گئے۔ ہمارے پاس ایمان اور اعمال صالح کا نور ہے اور تمہارے پاس کفر و نفاق اور شک کا اندھیرا ہے، اس لیے ہٹ جاؤ ہمارے پاس سے، کوئی اور نور تلاش کرو۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان، تفسیر نمونہ اور تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ایمان کی علامتوں سے ایک علامت خدا پر توکل اور اعتماد ہے۔ توکل یعنی اس بات کا یقین کر لینا کہ نفع و نقصان صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، اس بنیاد پر صرف خدا سے امید رکھنا اور لوگوں سے اپنی تمام تر توقعات ختم کر لینا۔ اگر انسان خدا پر صحیح معنی میں توکل کرے تو خدا بھی اس کی سختیوں کو آسان اور اس کے لیے اسباب کو فراہم فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم خدا پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو وہ تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو
شکم سیر ہو کر پلٹتے ہیں۔ یہ مجموعہ ورام جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے۔ خدا ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔